نیائی صاحب، ایک تو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم آگے چلے تھوڑا سا، اور ایک تو ہو گیا یہاں پہ بلدیاتی سسٹم، اگر ہم کنٹینیوٹی آف پالیسیز رکھیں، چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہو، چاہے پولیٹیکل ہو یا گورنمنٹ لیول پہ ہو، کوریڈورز آف پاور میں ہو، میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ وہ پھر یہ کہنا شروع کر دیں گے لوگ کہ پتہ نہیں 27ویں امینڈمنٹ یا 28ویں امینڈمنٹ کا پورا ریکارڈ میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو از دیر اینی تھنگ رانگ ود اٹ، یا آپ کے مائنڈ میں کچھ اور ہے نیائی صاحب؟ دیکھیں، ہمیشہ جب انڈر دا ڈنڈا اگر آپ 27ویں ترمیم کراتے ہیں اور پھر جو اسمبلی ہے جو مینڈیٹ ہی نہیں رکھتی، تو پھر ہم اس کے اوپر تو ہماری سیریس ریزرویشنز ہیں. ہاں، جب کوئی اسمبلی جو پورا اختیار رکھتی ہو اور اس کے سامنے چیزیں ٹیبل ہوں، تو پھر ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ ہو یا پوزیشن ہوتی ہے وہ اپنی فار اینڈ اگینسٹ جو ہے اس پہ ڈیبیٹ کر سکتی ہے. اب تو ٹھپے لگ رہے ہیں، ٹھپوں کے اوپر میں کیا تبصرہ کروں. ابھی جیسے 26ویں ترمیم کا ٹھپا لگا اور پھر عدالتوں نے جو ہے وہ تھوک کے حساب سے جو ہے فیصلے دینے شروع کر دیے. بہت سارے معاملات ہیں، جیسے صوبوں کی تقسیم ہے. اب ساؤتھ میں اگر جائیں تو لوگوں کی اور بات ہے، سینٹرل میں جائیں اور ہے. موجودہ پوزیشن میں سندھ کے جو کراچی کے لوگوں کی اور سوچ ہے، انٹیریئر سندھ کے لوگوں کی اور سوچ ہے. تو اس کو بیٹھ کے ڈسکس کر لینا جی، اس میں تو ظاہر ہے دیٹ از ویری آبویس. میری بات سنیں نا جی. میں دیکھیں وہ اسمبلی جو اپنی پاورز ہی نہیں رکھتی اور فارم 47 کی پیداوار ہے، وہ کیا فیصلے ملک کے اتنے بڑے بڑے کر سکتی ہے. ہم اسی لیے تو بارہا کہہ چکے ہیں کہ ساورن پارلیمنٹ ہو، اس کو اختیار ہو، وہ جو نمائندہ جس کو لوگوں نے چنا ہو وہ اسمبلی میں بیٹھے. وہ تو نیازی صاحب، اگر اسمبلی ٹھیک نہیں ہے، اسمبلی میں لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اگر فیصلے ٹھپوں والے نہیں کریں تو پھر وہ دیر پا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اوکے. جب دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی بات کو کوٹ کروں گا. ہاں جی، میں ایک بات میں مولانا فضل الرحمان کی بات کو کوٹ کروں گا. وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں یہ پیسوں سے خریدی گئی ہیں، تو اب وہاں پہ آپ کیا لیجسلیشن کروائیں گے. اچھا میرا ایک یہاں پہ سوال ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے کوٹ کیا کہ جناب اسمبلیاں جو ہے پیسوں سے بنی ہے یا پیسوں دے کے بنی ہے، لوگ پیسے دے کے آئے، واٹ ایور یہ آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ان کے پاس فارم 47 کے اگر یہ لوگ ہیں تو پھر آپ لوگوں نے حلف کیوں لیے؟ آپ کیوں اسمبلیوں میں بیٹھے؟ ہم اس لیے بیٹھے کہ ہم جمہوریت کو، رول آف لا کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب جمہوریت کو تالے لگا دیے جائیں، جب اپوزیشن کے چیمبرز کو تالے لگا دیے جائیں اور سزائیں دے دی جائیں، تو پھر ہم سوچنے پہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں. اچھا، مطلب آپ کی اب مجبوری جو گل سڑ چکا ہے. اچھا سر، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم دیکھیں یہ نظام گل سڑ چکا ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے. میں سر آپ کے پاس ہی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا نیائی صاحب، آپ ہی پوری بات کریں گے. لیکن نظام گل سڑ چکا ہے، سب کو پتا ہے، سب اس چیز کو مانتے ہیں، نظام گل سڑ چکا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے. اسمبلیاں کے اندر لوگ جو ہے مولانا صاحب کو آپ نے کوٹ کیا، وہ بھی باتیں چلے ٹھیک ہے. سو اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہے تو why don't you guys like stay away from all these things? Why do you want to be part of all these things? اس لیے ہم نے ابھی آواز کلیئر نہیں آ رہی جی. اور ہماری اب سیریس ریزرویشن ہے جی. میں کہہ رہا ہوں جی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ سٹینڈنگ کمیٹی چھوڑ دینی چاہیے، تو ہم نے سٹینڈنگ کمیٹی چھوڑ دی. اور ہماری پارٹی یہ پکا فیصلہ ہے نیازی صاحب، یہ پکا فیصلہ ہے کہ آپ نے جو کمیٹیوں کو چھوڑا ہے اس میں دوبارہ آپ شامل نہیں ہوں گے اس میں، یا کل اس پہ ریویو کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل پکا فیصلہ ہے، پکا فیصلہ جی. دیکھو پکا فیصلہ ہے کہ یہ نظام کولیپس کر چکا ہے، یہ نظام کولیپس کر چکا ہے، ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. بس ٹھیک ہے، فیئر انف. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے صاحب. دیکھیں
جو اصل کام ہے قانون سازی کا وہ تو انہوں نے کیا نہیں ہے. یہ فارم 47 کا تانا اگر ہمیں آپ دیں تو ہم سن لیں گے اور ہم آپ کو مطمئن بھی کر دیں گے. نہیں منو نہیں مطمئن کر سکتے. نہیں میں بس چل کوشش تو کر لیں گے. کوشش کرتے رہنا. اتنے میں نے کوشش بھی کوئی نہیں کر دی. میں دسنا اچھا یہ خود یہ سپریمیسی آف لا کی بات کرتے ہیں, یہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. مجھے 2014 کا دھرنا یاد آتا ہے, مجھے جنرل پاشا جنرل ظہیر یاد آتے ہیں, مجھے جنرل فیض یاد آتا ہے, مجھے ثاقب نثار کی عدالت یاد آتی ہے, امپائر کی انگلی یاد آتی ہے. وہ جہانگیر ترین کے جو جہاز بھرے جا رہے تھے مسلم لیگ نون کے ممبر سے اور یہاں کے اسلام آباد میں خالی کیے جاتے, مجھے وہ یاد آتا ہے. تو آپ کے تو گلے میں توک جو پڑا ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم کا, پہلے اس کو تو دھو لیں. اگر آپ نے جمہوریت کی اور صاف شفاف جمہوریت کی بات کرنی ہے, تھوڑا سا اپنا دامن تو صاف کر لیں, تھوڑا سا توبہ تو کر لیں, تھوڑا قوم سے معافی تو مانگ لیں. سب کی ہسٹری ایسی ہے سر, دیکھیں سب لیڈران کی ہسٹری ایسی ہے. رانا صاحب, you are the very senior journalist of Pakistan. I really respect you from the core of my heart. You are the witness. ہم نے قوم سے معافی مانگی تھی اپنی تمام کوتاہیوں پر جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. ہم نے اپنی تمام غلطیوں کو تسلیم کیا ہے. اس کے بعد کچھ نہیں. اس کے بعد ہوا کیا, آج جس فوج کے خلاف یہ بات کرتے ہیں, یہ اس فوج کو, اس فوجی جرنیل کو اسمبلی میں کھڑا کر دیا تھا انہوں نے. کس کی بات کریں؟ میں جنرل باجوہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا, یہ بیرک اور بارڈر سے پکڑ کر یہ جمہوری اداروں میں لے کر آئے. اب جو انہوں نے کیا ہے, ہم نے تو نظام کو ٹھیک کرنا, ہمارا تو ملک ہے. یہ تو آپ کیسے ٹھیک کریں سر, ہم ایسے ٹھیک کریں گے جیسے ہم نے 90 میں آپ کی وہ میزائل ٹیکنالوجی بنائی تھی کہ جس کا آج تک کوئی ثانی نہیں ہے. ہم ایسے ٹھیک کریں گے کہ آج بھی امجد خان نیازی صاحب میرا بھائی جس سڑک پہ سفر کرتا ہے اس کو موٹر وے کہتے ہیں, وہ ہماری بنائی ہوئی ہے. جس ایئرپورٹ سے یہ فلائی کرتے ہیں وہ ایئرپورٹ ہمارا بنایا ہوا ہے. آج بھی یہ جس اسٹیٹ بینک کا نام نہیں لے سکتے جس کو یہ لوگ گروی رکھوا کر آ گئے, یہ ایئرپورٹس, یہ موٹر ویز, یہ گروی رکھوا کر آ گئے ہیں. ہم نے پاکستان کا ہمارا دیا ہوا انفراسٹرکچر آپ نکال دیں, آپ کے پاس پیچھے بچتا ہی کیا ہے. ہم ایٹمی دھماکے کرنے والے لوگ ہیں. سر میں اگر جو ان کا کام ہے قانون سازی کرنا, آج ان کو 26ویں ترمیم بری لگ رہی ہے. رانا صاحب, یو آر دا وٹنس کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ یہ کس طرح سب کھڑے ہو گئے تھے مولانا صاحب کے ساتھ اور بڑی بڑی تقریر کر رہے تھے کہ A to Z سارا کنٹینٹ ہم نے تیار کیا, ساری جو ناپسندیدہ چیزیں تھی وہ ہم نے نکال باہر کر دی ہیں اور اب یہ صاف اور شفاف بن گیا. اچھا, مولانا صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم ووٹ دینے آ رہے ہیں اور کل اسمبلی میں بھی نہیں آئے. تو بات ساری یہ نا 27ویں ترمیم میں ان کو کہہ دیتا ہوں اٹس اے گوسپس آف اسلام آباد اینڈ نتھنگ ایلس. نہیں آ رہی ریسٹ ایشور, کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی 26ویں آئین جو ہے اس کو تھوڑا سا انجوائے کر لیں, برداشت کر لیں. نہیں یہاں پہ آپ نے بریک لگائی ہے, اختیار صاحب گڑبڑ کی ہے آپ نے. نہیں, آپ کچھ کہنے لگے تھے کچھ اور, آپ نے کچھ اور بات کی. آخری وقت میں آپ نے ورڈ چینج کیا. زیادہ سے زیادہ میں یہی کہنا ہے کہ اس کی اگر کوئی نوک پلک ٹھیک کرنی رہتی ہے وہ کر لیں گے. ادھر آئے نا آپ, یہ بات آپ کہنے لگے تھے کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم کی نوک پلک ٹھیک ہونے جا رہی ہے, یہی بات ہے نا.